ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں روح کی حقیقت۔ تو علماء نے روح کی حقیقت کے بارے میں بہت اختلاف کیا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں، عدم جواز اور ایک جواز کا۔ تو قائلین عدم جواز کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی، کہہ دو روح میرے رب کا حکم ہے۔ یہ وضاحت فرما دی کہ مخلوق کو بہت ہی کم علم عطا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم علم اس بہت سارے علم کا حصہ ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات تک محدود رکھا ہے۔ تو روح کی حقیقت، روح کے علم کو اللہ نے اپنی ذات تک محدود کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہے تو ہم اس کے بارے میں بحث مباحثہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جو روح کی حقیقت کے جو جواز کے قائل ہیں، جواز کے قائلین کہتے ہیں کہ اس بارے میں بحث مباحثہ کرنا عوام الناس کے لیے منع ہے، لیکن خود علماء اس میں بحث اور مباحثہ کر سکتے ہیں۔ امام غزالی نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ تو قائلین جواز کا اختلاف ہے کہ آیا روح عرض ہے جو ترکیب کے عمل سے گزر کے وجود میں آئی، جیسی جڑی ہوئی تصویریں یا عجیب و غریب داغے، اسی طرح سے ریشم کے کپڑوں پر آنکھوں کو چندیا دینے والے نقش و نگار، اور جب ترکیب زائل ہو جائے تو وہ نقش و نگار بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا وجود باقی نہیں رہتا۔ یا روح جوہر ہے یا روح عرض ہے، نہ جوہر اور اس کو اندرونی اور بیرونی جسم نہیں کہا جا سکتا۔ اور متاخرین میں سے محققین کا کہنا ہے کہ روح نورانی جسم ہے جو مادی جسم میں سرایت کرتا ہے، جیسے گلاب میں پانی یا گوشت میں آگ۔ روح کے مادی جسم میں ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر کیوں نہیں جب وہ روح حلق تک پہنچ جائے گی۔ اور اگر روح جسم نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں نہ فرماتا۔ تو اگر تم یہ اعتراض کرو کہ جالینوس نے کہا کہ ہم نے حیوانی جسم کاٹ کے دیکھا ہے، ہمیں تو روح کا کوئی نشان نہیں ملا، اور اگر روح جسم میں ہے تو لازم ہے جب بھی جسم کا کوئی عضو کاٹا جائے تو ساتھ میں روح کا عضو بھی کٹے، جب ایسا نہیں تو ثابت ہوا روح جسم نہیں۔ تو اس کا جواب علماء نے پھر یہ دیا، جو اس کے جواز کے قائلین ہیں فرماتے ہیں کہ جسم میں روح کا نہ ملنا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں۔ اس کی دلیل شیشہ ہے، جیسے ریت سے نکالا جاتا ہے، جس طرح شیشے کے ریت سے نکالا جاتا ہے، لیکن اگر ہم شیشے میں ریت کے تمام عناصر تلاش کریں تو ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اجسام شفاف ہوتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتے، جیسے کہ ہوا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ روح سکڑتی بھی ہے اور پھیلتی بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ عضو کے کاٹنے سے وہ سکڑ جاتی ہو، اسی طرح عضو کے کٹنے سے روح کے کسی عضو کا کٹنا لازم نہیں آتا۔ روح کے اجزاء بکھر کے الگ الگ بھی ہو جاتے ہیں اور باہم مل بھی جاتے ہیں،
اور جو شے اجزاء میں ہوتی ہے وہ کٹ نہیں سکتی۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اس کے جواز کے قائلین ہیں، جس طرح کے پانی، آگ اور بادل، اور جو شے اجزاء میں ہوتی ہے وہ کٹ نہیں سکتی۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نفس، روح، قلب اور عقل یہ سب ہم معنی الفاظ ہیں۔ جسم میں صرف ایک ہی چیز کا وجود ہے، اس کو نفس اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ شہوات کی طرف مائل ہوتا ہے، اور روح اس لیے کہ جسم اسی کے ساتھ قائم ہے، قلب اس لیے کہا گیا کہ یہ مسلسل الٹ پلٹ ہوتا رہتا، اور عقل اس لیے کہا گیا کہ یہ معلومات کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے۔ نیز عقل ہی علم ہے، ہم کہتے ہیں عقل تو قضا، یعنی مجھے فلاں چیز معلوم ہوئی، تو اللہ نے یہ جسم اس لیے پیدا کیا کہ روح اس کے ذریعے سے معارف ربانیہ تک پہنچ جائے، جو ابدی سعادت مندی کا سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ پیدا کیے، سماعت، بصارت، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ دماغ میں بھی 5 ہی حواس پیدا کیے، ادراک کرنے والی حس، قوت مدرکہ، ذہن میں تصویر بنانے والی قوت مصورہ، خیالی قوت خیالیہ، وہمی قوت واہمہ، حفظ کرنے والی قوت حافظہ۔ ان حواس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا یہ دریچوں کی طرح ہیں جن سے روح دیکھتی ہے تو اسے ان کے ماورا علم و ادراک حاصل ہو جاتا ہے، یا یہ حواس جاسوس اور نوکروں کی طرح ہے۔ اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ ایک گنبد ہے جس کے بیچوں بیچ ایک بادشاہ بیٹھا ہے، گنبد میں 5 دریچے ہیں، ہر دریچے پر جاسوس بیٹھا ہے اور وہ آنکھوں دیکھا حال بادشاہ سے بیان کر رہا ہے۔ تو بادشاہ اپنی معلومات کے مطابق ایسی تدابیر اختیار کرتا ہے جو اس کی رعایا کے لیے سود مند ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کی دیکھ بھال اور ان کے امور کی اصلاح میں مصروف رہتا ہے، تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ بادشاہ ہمہ وقت اس حال میں نہیں رہ سکتا، اور اسے اس کے خادموں کی بھی آرام کی ضرورت پڑتی۔ آرام کے وقت بھی ممکن نہیں کہ وہ ملکی حالات کو نظر انداز کر دے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا شخص مقرر کرے جو اسے جب بھی وہ آرام کرنے کے بعد واپس لوٹے تمام خبریں بتلائے، صورتحال سے آگاہ کرے۔ تو پس اللہ تعالیٰ نے جسم میں اس روح کو اسی طرح بنا دیا ہے جیسے اس گنبد میں بادشاہ، اور نیند کو اس کے لیے کام کاج سے آرام کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قوت خیالیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے جو چمکتے آئینے کی طرح ہے۔ اور روح جب لوح محفوظ کے سامنے پہنچتی ہے تو جو علم اللہ تعالیٰ اس کو لوح محفوظ میں سے دینا چاہتا ہے وہ اس میں نقش ہو جاتا ہے، اور وہ جب روح میں منعکس ہوتا ہے تو قوت خیالیہ میں خاص قسم کے اثار پیدا ہوتے ہیں، اور روح اپنے تصور میں انہیں دیکھنے لگتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ کو وہ سب کچھ محفوظ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے جس کا تصور روح کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوت پیدا فرمائی جو قوت حافظہ کی حفظ کردہ معلومات کو اس وقت تک روح تک پہنچاتی ہے جب وہ نیند سے بیدار ہوتی ہے۔ آپ سماعت فرما رہے تھے روح کی حقیقت، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح میں آپ کے سامنے معلومات پہنچاؤں تو میرے اس چینل علماء اہل حدیث پاک و ہند کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور جو سلسلہ تھا اس میں جو شخصیات کا تعارف تھا وہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے، جو ہمارے علماء رہ چکے ہیں ان کا آئندہ ایک ساتھ میں ذکر کروں گا، لیکن یہ جو اب سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں میں بیان کروں گا خوابوں کی تعبیریں، خوابوں کی حقیقت، اور شخصیات کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ ہی چلتا رہے گا۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔